اس دن مجھ پر نبی فرما رہے ہیں اس دن مجھ پر زیادہ سلام پڑھا کیا کرو کیونکہ تمہارا درود و سلام مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ یہاں پر بھی ایک سوال آپ تک کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش جو کیا جاتا ہے، کچھ لوگوں کو یہ مغالطہ ہوا کہ پیش کیا جاتا مطلب ڈائریکٹ نہیں سنتے۔ میں پوچھتا ہوں کہ رسول نے فرمایا کہ پیش کیا جاتا ہے، دھیان دیجئے گا، اللہ نے نہیں فرمایا کہ اے حبیب میں پیش کروں گا، یا صحابہ نے نہیں کہا کہ میں پیش کیا جاتا۔ نبی جب خود فرما رہے ہیں تو اس کا مطلب کنڈیشن بھی نبی جان رہے ہیں نا، تب نا کنڈیشن بھی نبی جان رہے ہیں۔ اور یہ بھی کہا پیش کون کیا جاتا ہے؟ فرشتوں کے ذریعے سے، گویا کنڈیشن جان رہے ہیں کہ کون پیش کیا۔ اچھا ایک اور بات کہ نبی پر پیش کیا جاتا ہے تو کیسے پیش کیا جاتا ہے؟ آپ نے درود پڑھا صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، پڑھ لیا آپ نے، اور رسول کی حدیث کے مطابق پیش کیا جاتا ہے۔ اب کون لے کر گئے آپ کا درود؟ آپ تو گئے نہیں، فرشتے لے گئے۔ اب جب لے کر کے گئے تو کیا وہاں پر جا کر رکھ دیں گے قبرستان پہ؟ وہ روزے پہ رکھ دیں گے؟ جب نبی کہہ رہے پیش کیا جاتا، تم خوب پڑھا کرو گے مجھ پر، دھیان دیجیے گا، مجھ پر کہہ رہے ہیں نبی، میری قبر پر، میرے روزے پر، یہ بھی نہیں کہہ رہے مجھ پر، تو اس کا مطلب یہ کہ مجھ کو دیتے ہیں وہ آ کر کے۔ کتنی بڑی سعادت ہے، ہم انڈیا میں رہتے ہیں اور فرشتے میرے سلام اور درود کو نبی کے پاس کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ یہ فلاں ہے اور آپ کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھا ہے، یہ پیش۔ اچھا جانتے ہیں پیش کیے جانے کا مفہوم وہاں بھی سمجھ نہیں سکے، جماعت کے لوگ سمجھ نہیں سکے۔ پیش کیے جانے کا مفہوم عزت ہے، پیش کیے جانے کا مفہوم شرف ہے۔ کیسے کہ سارے عمل کو اللہ تعالیٰ جانتا کہ نہیں؟ ہر عمل کو اللہ تعالیٰ جانتا، لیکن جب جانتا ہے تو قرآن پاک میں آپ دیکھیے کہ فرشتے جو ہے صبح تک کے رات بھر کے پورے اعمال صبح تک جتنے بھی کریں گے اللہ کی بارگاہ میں چاہتا ہے، پھر صبح سے شام تک کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں فرشتے متعین ہے، صبح کے اعمال لے جاتے ہیں، شام کے اعمال لے جاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ سوال یہ ہے کہ کیا اللہ مجبور ہے کہ وہ اعمال کو نہیں دیکھ رہا ہے، وہ نہیں سن رہا ہے، وہ نہیں جان رہا ہے؟ سب جان رہا ہے، یہ فرشتے کیوں لے جا رہے ہیں؟ نہیں، فرشتے صرف اس لیے لے جا رہے ہیں کہ آپ کے اعمال کا جو اسٹیٹس ہے اس کی عظمت، اس کی فضیلت بتانا مقصود ہے۔ اس کی اور دنیاوی طور پر مثال تو ایک چھوٹا سا قلم ہے، ابھی بچی امتحان دے گی، اب امتحان دینے کے بعد اب اسکول یا کالج والے جو ہے نا جو سب سے ہائی پاور کے ہوتے ہیں بچے، اس کو جو ہے گفٹ دیتے ہیں، تو گفٹ میں اگر چھوٹا سا قلم بھی ملتا ہے نا تو وہ قلم کو نہیں دیکھتا ہے، لوگ دیکھتا ہے گفٹ کو دیکھتا ہے کہ کس کے ہاتھ سے ملا ہے۔ اس میں اگر اس سے زیادہ آپ صلاحیت رکھتے ہیں، اس سے زیادہ قیمت کی چیز خریدنے کی، مگر وہ شرف جو ہے ہاتھ سے ملا۔ تو یا رسول اللہ ایک گنہگار امتی نے درود و سلام پڑھا لیکن آپ کی بارگاہ میں پڑھا ہے تو اس کا اسٹیٹس یہ ہے کہ اس سلام کو ہم فرشتوں کے ذریعے سے آپ کی بارگاہ میں بھیجیں گے، پاک فرشتوں کے ذریعے سے آپ کی بارگاہ میں بھیجیں گے، جیسے فرشتوں کے ذریعے سے امتی کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں۔ اگر سوال یہ کرتے ہیں کہ نبی نہیں سنتے ہیں تو پھر وہ جواب دیں کہ پھر اللہ بھی نہیں سنتا ہے کیا؟ وہاں بھی تو فرشتے لے جا رہے ہیں اعمال، صحیح ہے؟ اگر نبی نہیں سنتے ہیں تو پھر کہہ دو کہ اللہ بھی نہیں سنتا۔ کسی کا عمل کسی کے پاس لے جانا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ہے تب تو لے جایا جا رہا ہے، اگر وہ مر کر مٹی میں مل جاتے کہاں لے جایا جاتا، صحیح ہے؟ اسی لیے ابھی ایک اور حدیث دیکھیے گا، اسی میں آ رہی ہے کہ ان کے تمہارا درود و سلام مجھ پر پیش کیا جاتا۔ اب صحابہ نے ایک سوال کیا، جو ہے نا صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ آپ پر ہمارا درود کیسے پیش کیا جائے گا جب آپ انتقال فرما جائیں گے؟ یہ سوال ہو گیا، دھیان دیجیے گا، ہاں ماشاءاللہ یہ سوال ہو چکا ہے آلریڈی۔ آپ سوال کرو گے تو اسی وقت سوال کر کے سارے کنفیوژن دور کر دیں۔ کیا جب آپ انتقال کر جائیں گے تو اس وقت آقا نے فرمایا بے شک اللہ عز و جل نے زمین پر حرام کر دیا ہے انبیاء کے جسموں کو کھانا۔ مطلب بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ میرا آج بھی وہی ہوگا، میرا کل بھی وہی ہوگا، جیسے تم پڑھتے ہو ویسے ہی پڑھتے رہنا۔ دیکھ رہے ہیں نبی ایکول پہلو دے رہے ہیں، اور یہ لوگ یہاں پر دیکھیں سنن ابو داؤد حدیث نمبر 1047، سنن نسائی حدیث نمبر 1373، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1085 اور 1636، یہ تین یعنی سیاہ ستہ کی تین کتاب، سنن نسائی، ابن ماجہ اور ابو داؤد، تین کتاب میں سیاہ ستہ کی تین کتاب میں خلاصہ یہ نکلا، یہ جو ہے نماز جمعہ کے متعلق اور نماز کے جمعہ کے متعلق کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر
درود و سلام بھیجے جانے کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی نہیں سنتے ہیں، بلکہ درود کی عظمت کو بڑھانے کے لیے فرشتوں کے ذریعے سے اللہ پاک بھیجا رہا ہے۔ بس ایسے ہی جیسے کہ اللہ عمل کو جانتا ہے لیکن پھر بھی فرشتے ان کی بارگاہ میں لے جا رہے ہیں، اللہ جانتا ہے لیکن کرامن کاتبین سے لکھوا رہا ہے، اللہ جانتا ہے لیکن حبیب سے گواہی دلوا رہا ہے۔ یہ اسٹیٹس بتانا امت محمدیہ کی عظمت بتانا۔ اور اگر کہتے ہو نہیں مر گئے معاذ اللہ، تو یہ سوال صحابہ نے پہلے ہی کر دیا تھا کہ انتقال کریں گے تو کیسا؟ نبی نے درود اور سلام دونوں کا ایکول جواب دیا کہ آج بھی ایسے ہی، کل بھی ویسے ہی سلام پڑھا۔ اب کیسے اعتراض کرتے ہیں کہ آج نہیں پڑھنا چاہیے ویسے، وہاں جاؤ تو یا رسول اللہ بولو، یہاں جاؤ تو یا رسول اللہ، یہ کتنی بڑی حماقت اور جہالت۔ خیر، اب نماز جمعہ کے ضروری مسائل کو تھوڑا سا سن لیجیے، بس دیکھیے گا نماز جمعہ کے ضروری مسائل۔ علامہ علاء الدین محمد بن علی محمد حسکفی متوفی 1088 لکھتے ہیں نماز جمعہ فرض عین ہے۔ فرض عین بولے تو سب پڑھنا، نماز جنازہ 10 میں سے ایک بھی پڑھ لیے تو ہو گیا، تو نماز کفایہ اس کو بولتے، نماز کفایہ، فرض کفایہ، اسے اعلان بھی کرتے ہیں نا، نماز جنازہ فرض کفایہ، یہ فرض کفایہ، مطلب اگر